تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جنرل ذکر کیا اس اعتبار سے کہ ہم نے کئی انبیاء کا ذکر آپ سے کیا ہے اور کئی کا ذکر آپ سے نہیں کیا، تو یہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم میں تمام انبیاء کا ذکر موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں خصوصاً غیر مسلم کے صرف عرب کے علاقے میں جو پیغمبر آئے ان کا ذکر ہے، تو سر انہی کا ذکر عرب کے لوگوں کے لیے انٹرسٹ کی بات تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو دعوت خاصہ ہے وہ تو مشرکین عرب کی طرف تھی، اور پھر اس امت کو اٹھا کے اللہ نے پوری دنیا تک دعوت پہنچانی تھی، تو ان کے لیے انٹرسٹ کی چیز وہی تھی جو ان کی انٹرسٹ کی چیز ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جنت کی بھی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو عرب کے لوگ پسند کرتے تھے، دودھ کی، شہد کی نہریں، تو سر قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ بھی آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے، تو یہ جنرل آیات بھی تو ہے نا۔ چونکہ مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ کروانا تھا اور صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنا تھا، ان کا ایمان اللہ نے مضبوط کرنے کے لیے ان کے انٹرسٹ کی چیزوں کو ذکر کیا، باقی ہمارے انٹرسٹ کی چیزیں بھی ہیں وہ اور بھی ہیں۔ تو قرآن نے یہ واضح فیصلہ دے دیا ہے سورۃ النساء کے اندر بالکل اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا ذکر جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام سے قرآن میں نہیں کیا اور بعض کا کر دیا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، ہم نے بے شک آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نوح کے بعد باقی انبیاء کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان اور حضرت داود کی طرف ہم نے زبور نازل فرمائی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قبل، اور وہ رسول کہ جن کا ہم نے قصہ آپ سے واقعات بیان کر دیے ہیں آپ پر اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے کوئی واقعہ ذکر تک نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ اب یہیں دیکھ لیں کئی انبیاء کا ذکر آ گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور پھر حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تو 10+ کا تو ذکر انہی آیات کے اندر آیا۔ اور آگے زبردست آیت ہے جو رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان ہوا ہے، آیت نمبر ہے 165 سورۃ النساء کی، رسولا مبشرین و منذرین، یہ جو رسول ہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے آئے، خوشخبری ماننے والوں کے لیے جنت کی اور ڈر نافرمانوں کے لیے جہنم کا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے، علی اللہ حجہ، اللہ پر حجت کے طور پر، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی اللہ کے اوپر یہ حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوتا تو ہم اس کی بات مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ میرے اوپر کوئی دلیل نہ قیامت والے دن لا سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ غالب ہے، بغیر انبیاء کے بھی دعوت پہنچا سکتا تھا، حکمت والا ہے کہ اس نے طریقہ انبیاء کا اڈاپٹ کیا۔ اب جو کوئی نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا نا اسی کا عقیدہ قبول ہوگا، جو نبیوں کا راستہ چھوڑ دے گا تو وہ گمراہی کا راستہ اڈاپٹ کرے گا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں کسی قوم کو دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبعوث نہ کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ خود لازم کر لیا کہ پہلے میں رسولوں کے ذریعے حجت تمام کروں گا، پھر انکار کرنے والوں کو دنیا میں عذاب دوں گا، اور آخرت کا عذاب تو بڑی قسط کی شکل میں باقی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آمین۔ تو
یہاں پر انبیاء کرام کا ذکر ہوا اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں نے بعض کا ذکر کیا ہے اور کئی ایک کا ذکر نہیں بھی۔ اب قرآن میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ قرآن حکیم میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر انبیاء کرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام میں سب سے بڑا پورشن ہے، یعنی انبیاء کرام کے ناموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا بالکل اکٹھا ذکر فرما دیا ہے۔ آیت نمبر ہے یہ 83 آنورڈ، ہاں جی 83 سے لے کر نا 86 تک 18 انبیاء کا ذکر، یعنی 25 کا جو ذکر قرآن میں آیا نا اس میں سے 18 ایک جگہ پہ ذکر ہوئے ہیں۔ یہ قرآن میں سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 86 تک صرف 4 آیات کے اندر 18 انبیاء کے نام ہیں، ذرا آپ گنتے جائیں جی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ایک پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک طریقہ سکھایا تھا اپنی قوم پہ حجت تمام کرنے کا، اور وہ حجت تمام کی انہوں نے جو بت توڑ دیے تھے وہ والا اس واقعے کا ذکر، پلس وہ انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ہے میرا رب، اور پھر سورج کی طرف دیکھا۔ یہ پورے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایک ایک کر کے ذکر شروع کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ یہ 18 انبیاء کے نام ان آیات کے اندر ذکر ہو گئے۔ اب پیچھے بچ کے 25 میں سے 7، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وہ یہاں پر نہیں آیا، محمد۔ قرآن میں 4 جگہ آپ علیہ السلام کا نام محمد آیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 144 کے اندر، اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں۔ سورہ آل عمران میں ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور پھر سورہ محمد جسے سورہ قتال کہتے ہیں اس کے سٹارٹ میں بھی نبی الاسلام کا نام مبارک محمد آیا۔ 4 دفعہ محمد آیا اور 1 دفعہ احمد آیا سورہ صف کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے کہ میں اپنے باتوں میں اس نبی کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کا تو نام آیا۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام، ان کا نام تو جگہ جگہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ سورہ آل عمران، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ مریم، ان کے اندر آپ کو باقی 7 انبیاء کے بھی نام، اور سورۃ الانبیاء باقی 7 انبیاء کے بھی نام مل جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اب 7 پورے کرنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، یہ 6 ہو گئے، اور 7ویں نبی علیہ السلام کا ذکر، تو یہ 25 نام پورے ہو گئے۔ احادیث میں بھی بس انہی انبیاء کا ذکر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نام رپورٹ نہیں ہوا۔ البتہ ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، مسند امام احمد میں ہے، اور مشکات کی 3 جلد میں انبیاء والے چیپٹر میں ملے گی کہ نبی علیہ السلام سے ابو ذر غفاری نے جب پوچھا کہ کتنے انبیاء آئے ہیں دنیا میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے، یعنی رسول صرف 315 ہیں۔ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ رسول سپرلیٹو ڈگری ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے اور پھر اپنے ماننے والوں کو یہ دھمکی لگاتا ہے
کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر وہ عذاب آ بھی جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام رسول تھے، اللہ نے ان کے ساتھیوں کو ان کو بچایا اور مخالفین کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کے سب رسول ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی رسول ہے، اس کی شریعت کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ تو وہی دعوت لے کے چل رہے تھے نا جو تورات کی دعوت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے آپ دیکھیں انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو رسول اگر شہید ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو دعویٰ ہے وہی پھر سٹیک پہ لگ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں، وہ قرآن میں ذکر موجود ہے نام کے بغیر کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، رسول کوئی قتل نہیں ہوا۔ عیسیٰ ابن مریم دیکھ لیں، رسول تھے، پوری دنیا جمع ہوگی ان کو قتل کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو بچا لیا کیونکہ وہ رسول تھے۔ تو یہ جو 315 رسول ہیں، یہ یعنی 1,24,000 میں سب سے افضل رسول ہیں، اور ان میں بھی اولو العزم وہ 5، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نو انسانی کی نسل ان سے چلی ہے۔ پھر تو یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 25 کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ 25 کے مزار کدھر ہیں، کیونکہ آپ کو تو یہ پڑھایا گیا نا کہ اللہ نے مزاروں کے اوپر رش لگایا ہے، تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر اللہ نے رش لگایا، اس کے اوپر تو اتنا خرچہ ہماری حکومت نے کیا ہے، وہ پاکستان کے سارے مزارات کا خرچہ جو ہے نا اس سے زیادہ اکیلے مزار پہ خرچہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پھر آپ تو کہیں گے فیض ہے بابا گرو نانک کا۔ اور پنجا صاحب پہ جو رش ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں، یہ اللہ بتاتا ہے قیامت والے دن، یا اپنی نبی کی موجودگی میں وہی کے ذریعے قیامت دن بتائے گا کہ بھی کون اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ ہیں۔ مزارات پہ رش کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ کم از کم 25 انبیاء کے مزار تو ہونے چاہیے تھے نا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی پیغمبر کا کوئی مزار رپورٹ نہیں ہوا جو آپ صحیح سنہ سے ثابت کر سکیں۔ نبی علیہ السلام کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا کہ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی حجت دنیا پہ موجود ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے ایک مرکزی پوائنٹ رکھا مسلمانوں کے لیے، اور آپ کی قبر مبارک کو سیو کیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا اس قبر مبارک کو۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ باقی کدھر ہے جی مزارات؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو میں آپ سے 25 تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے، تو 1,24,000 کے آپ کہاں سے پیش کریں گے؟ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں جی بڑیلا شریف ٹور جاؤ جی، جی جناب 90 گز قبر ہے جی، وہ جی کہتے جی اتنے پوری نہیں ہوندی، چادر ہی نہیں پوری ہوندی، کسی گورے کے سامنے گل نہ کرنا۔ اور 90 گز ہیں، انہیں 90.5 لے آ کے پوری کر کے دس دینی جی، بلکہ گورا اگر 90 بھی ناپ کے لے آیا نا وہ بھی پوری کر لے گا، کیونکہ وہ صحیح ناپ کے لے آئے گا۔ سب جھوٹ مشہور کیا تھا۔ تو رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، انبیاء کرام رسولوں کی دعوت کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہی کا سلسلہ ان پہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آلریڈی کسی رسول کی شریعت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا۔ اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے لوگ وہاں پہ حاضر و ناظر تھے، یہ لنگوسٹک لٹریچر کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا، سورہ الانبیاء میں۔ مراد یہ نہیں کہ کافروں نے دیکھی ہے کوئی ویڈیو، مراد یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو کسی نے بنایا، کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل، یعنی وہ کوئی تباہ و برباد، کوئی کھنڈرات تھے۔ تو
اس شخص نے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے؟ یہ میں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کسی کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہے، انہوں نے اپنی مردہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی مردہ قوم ہو چکی ہے، دوبارہ اسے عروج کیسے ملے گا؟ تو دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، ہم تو دونوں قائد کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی۔ نیند بھی موت کی بہن ہے نا، اس کے بعد اٹھا لیا۔ وہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل موت بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تو 300 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ 300 جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے اور 309 ہجری اعتبار سے، یعنی لونر کیلنڈر کے اعتبار سے۔ قال کم لبثت، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کتنا عرصہ تم یہاں پہ تیرا گزرا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا یا تو میں پورا دن یہاں پہ سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم تو 100 سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی۔ 100 سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی بھی تھی۔ ابھی بڑے مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو گدھے کو زندہ رکھ سکتا تھا، خوراک کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی خوراک جو ہے میں اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہوں۔ تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ گدھا 100 سال کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے یا وہ لمبی عمر کا بھی ہو سکتا ہے۔ کھانا تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک نہیں چلتا، الا یہ کہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو 100 سال تک، یہ ہے معجزہ، کھانے کو 100 سال تک ٹھیک رکھا ہے، گدھے کو مار دیا۔ اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ سر یہ منظر تو حضرت عزیر نہیں دیکھا ہے، حالانکہ یہ روزانہ ہو رہا ہے، انسان کے کیس میں بھی، جانداروں کے کیس میں بھی، لیکن وہ فزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ انسان کے کیس میں آلموسٹ 9 مہینے لگتے ہیں، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ سیکنڈز میں ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں تھیں، ان پہ اللہ نے ایسے گوشت چڑھایا، ایک دم سامنے گدھا سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے ایک پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا؟ تو بابے کدھر؟ عزیر علیہ السلام کو طاقت نہیں سی کہ مردہ زندہ کرنا، تو شیخ عبدالقادر جانی نے کہ تو مردہ کھلا لیا۔ تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن پڑھتے یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ بھی عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدھے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا۔ اگر عزیر علیہ السلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو بابے نے کہ تو مردے زندہ کر لینے نا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائیں، کسی اور نے نہیں ہے نا، کیوں کسی معصوم دی جان لئیے؟ جنہیں مصیبت کھڑی کی تھی وہ کیوں نہ لے جائے، جان چھڑائی جائے، وہ کو سٹامپ پیپر لکھوا لو کہ میں اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو میرا خون معاف ہے۔ تو کوئی بابا نہیں تیار ہونے لگا مردہ زندہ کرنے واسطے، سارے کہیں گے جی توبہ، کوئی نہیں زندہ ہوتا ہے، ایویں کہانی ہے۔ اپنی جان کو دینے کے لیے کہاں سے تیار ہو جاتا ہے؟ تو دیکھ پھر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر
قادر ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں حق الیقین. ایک ہے علم الیقین، عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. یہ حق الیقین ہے آخری درجے کے اندر. علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، آگ آپ کو نظر بھی آ گئی، دھواں اٹھتا ہوا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اسے کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا. پہلے صرف علم کی حد تھا، یہ ہے آنکھوں کی حد. حق الیقین یہ ہے کہ جا کے ہاتھ بھی رکھ دے ہوتے کوئلے ہوتے، تو پھر تو انہوں پتہ لگ جائے گا، پھر واقعی حق کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آگ ہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے آج کل تو کئی ایک آپ کو اس طرح کے جو ہیں وہ شو پیس مل جاتے ہیں، جو لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے، روشنی بھی ہوتی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ دھواں بھی آپ کو ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ وہ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. اب ایک شخص کو اگر دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کسی اس طریقے کی اورنج رنگ کی چیز سے، تو اس پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بعد ہی اسے حق الیقین آئے گا نا. تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق الیقین تک پہنچا دیا، کیونکہ انبیاء کرام نے دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے. تو یہ دو واقعات تھے. ایک واقعے کے اندر کافر کے ساتھ علمی مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. دوسرے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا، اور 100 سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا. اور آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے یا مردہ رہے، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے، اور اسی دوران ان کے سارے ہم عمر لوگ فوت ہو چکے ہوئے تھے. وہ تو جب اپنی قوم میں آئے تو کوئی ایک بوڑھی زندہ تھی، کوئی بڑی عمر والی، اس نے حضرت عزیر کو پہچانا ہے، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا. پھر حضرت عزیر نے ان پہ دعوت توبہ امت کے اوپر پیش کی، اور دوبارہ سے ان کو پھر عروج بنی اسرائیل کو ملا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا، تو اس مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دنیا کا حکمران بنا سکتا ہے. تو یہ دوسرا عروج تھا. پہلا عروج ان کا وہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد آیا، پھر دوبارہ سے یہ محکوم ہو گئے کچھ عرصے بعد، اور دوبارہ یہ جو عروج ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوایا، اور مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ان کو دنیا پہ حکمرانی دی. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ. پہلا سوال ہے، سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے تھے، اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا جی، اس طرح کے بھی خوبصورت سوالات آتے ہیں. ہر ٹائم اختلافی سوال، ویسے یہ بھی اختلاف ہے، اختلاف کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. بہرحال میرے بھائیو، سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے، اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کی سبب عطاب فرمایا. حتیٰ کہ سورۃ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے، اور وہ دعا آئی سورۃ الانبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. اتنا عطاب، اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی سویر نوعیت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے. اور دعا بھی دیکھیں سورۃ الانبیاء میں آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا. کیا زبردست انداز ہے جی توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹریگر کیا ہے کہ اللہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی، میں تو بندہ ہوں، غلطی کروں گا. اور اللہ کو اتنی پسند آئی یہ کلمات، اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا.
اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسماء اعظم ہے۔ میرا ایک کلپ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ 3 وظائف۔ یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر، سورۃ الانبیاء کے اندر، سورہ الصافات کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فارم میں، سورہ صاد میں بھی یہ ٹکڑوں کی فارم میں پوری کی پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے، وہ میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹیمیٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پراپر آفیشیل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے، وہی کی فارم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو، تو اس وحی کا انتظار کیا، رات کے وقت کا انتظار کیا، لے کے نکلے، اللہ کی تائید حاصل ہوئی۔ یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو 3 دن کی یہ مہلت ہے، اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک، ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ 3 دن پورے ہوئے، کمپلیشن کے قریب تھے، بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پراپرلی آخری 1 منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وحی، یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے، اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا، اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے، بالکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا، اب کس نے لانا تھا ایمان؟ لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لغزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے، اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں، اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، اور یہ سمندری سفر میں نکلے، وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا، اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھنستی ہے جب کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو، ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو، اس کے لیے وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ قرآن ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے، بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا نہیں یونس علیہ السلام ہے، یہ تو نیک شریف آدمی ہے، اس نے تو لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلایا، دوبارہ قرآن ڈالا جائے۔ دوبارہ قرآن ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا، تیسری دفعہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ اب لوگوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے، یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا، انہوں نے کہا اب یہ آزمائش آ گئی میرے اوپر، ان کو پھینک دیا سمندر میں۔ قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ قرآن میں دن نہیں آئے، ہمارے ایک سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ 40 دن رہے، تورات میں دن آئے ہیں 3 days and 3 nights۔ جونا علیہ السلام، جونا کہا جاتا ہے انگلش میں یونس کو، یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات تک، یعنی کتنے بن گئے وہ 72 گھنٹے بن گئے، اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن اور 3۔ اور ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں، ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے، پورا جسم ان کا، یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی، وہاں تو آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو معجزانہ طور پہ ہی زندہ رہے، بہرحال جسم پہ اثرات آئے ان کے، اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس یہ پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ بتایا ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا، اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا۔ کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا۔ اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے جی، وضو کر کے بیٹھو، خوشبو لاؤ۔ حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا،
مچھلی کے تعفن والی سب سے زیادہ جگہ میدے ہی ہوتی ہے، میدے میں ہی سارا تعفن ہوتا ہے، یہ ڈکار آپ جتنے لیتے ہیں سب کچھ گیسیں ساری میدے میں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے، اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کے لیے جنابت سے آزاد ہونا شرط ہے، بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر، جسٹ ذکر کے طور پہ، کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا، اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بے شک پڑھیں حالت جنابت میں، دروشی بھی پڑھیں، ادھر مشہور کیا جی دروشی بھی مطلب بغیر وضو کے نہیں پڑھتا۔ یار آپ لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندو، یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دروشی پہ میرا مسئلہ نمبر 56، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی، صرف عوام کو پٹیاں پڑھانے کے لیے۔ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی کہ کتابوں میں بھی نہیں ہے، صرف پبلک کو پٹی پڑھانے کے لیے، جیسے جی وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے۔ بہرحال یہ ان کی جو جعلی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کارآمد ہے، عام آدمی کو یہی پتا ہے کہ جی وہ جی بت رکھ کے آندے سن، چل گیا شڑول چھوڑی، یہ شڑول چل گئی ہے، دوسری چیز نہیں چلی، اور پھر ہم بھی پھر اس کا جواب پھر شڑول سے ہی دیتے ہیں، اینٹی وینم پھکی الزامی جواب۔ اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا تھے عید دی نماز پڑھی جائے کہتے ہیں ہاں تو عید ہی بار بار کر دو، آہو جی اسی تے سوچے ہی نہیں کدے، تو تہاڈی مولوی نے مت ماری ہے نا کہ اس دن جڑا بت رکھ کے آندے ہو تسی، عید والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں، پھر وطر کا بھی کرتے ہیں۔ بہرحال میں ایک ضمن بات ذہن میں آ گئی چونکہ مجلس میں پھر اسی طرح گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی، پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ، وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک کھال ان کی اگی، دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطا فرمایا، اس کے بعد معاف کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عتاب یونس علیہ السلام پہ آیا، اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا، امت کو کریڈٹ مل گیا اس ڈیبٹ کا۔ اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے، اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا۔ کیوں؟ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمایاں ہوئے، عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا، عذاب تو فرعون پہ بھی آیا، اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، الآن اب لایا، کوئی فائدہ نہیں، ڈبو دیا۔ یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے آیا نا، پوری قوم یونس تقریباً 1,00,000 اور اس سے چند زائد لوگ تھے، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف۔ یونس علیہ السلام واپس قوم میں، قوم زندہ کی زندہ۔ اب یونس علیہ السلام کے لیے بھی ایک حیرانگی تھی، ایک پاسے میں بھی عتاب کٹیا، دوسرے پاسے قوم ہی بچ گئی ہے، تو میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دے کے گیا تھا، میں اپنی بھی لغزش کے اوپر عتاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا، قوم تو ایمان لا چکی تھی، تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لغزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لیے بھی، یونس علیہ السلام کو بھی ایک آزمائش سے گزارا۔ اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو کروں، خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا، باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان سیدنا ابوبکر الصدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جھگڑا ہوا، مسلمان کو غصہ آیا، اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا۔ اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ عطاب ہوا ہے، اور بہت بڑے لیول کا عطاب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا، ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچا دکھایا جائے۔ اللہ کی قسم، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا، میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن، یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں کی ہے۔ جزوی فضیلت ہو سکتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پیغمبروں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ اور ایک اور فضیلت کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ایک اور بڑی فضیلت۔ تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پہ ہو سکتے ہیں، کلی طور پہ فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے، بعض کے ساتھ کلام کیا، بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ بہرحال اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تنقیص کا جب پہلو نکلے گا نا، کمپیریزن آپ شروع کر دیں گے، تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ اس معاملے میں آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، میں پرسنلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یار حضرت ابوبکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے، اور آپ 1400 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے تھے، ساڑھے نبی نے دیکھ لیا۔ آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات کی ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے، یہ ضرور بیان کریں، لیکن کمپیریزن نہ کریں۔ یہ والا جو معاملہ ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل، تفضیل عربی میں کہیں گے۔ ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دینا یہ جائز اور حلال ہے، قرآن نے بھی دی ہے، لیکن تفریق بین الرسل، رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے فور، یہ حرام ہے۔ تفضیل بین الرسل جائز ہے، تفریق بین الرسل حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ ایک بندہ سارے پیغمبروں کو مانے، ہمارے نبی کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے، سارے پیغمبروں کو مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، اور اسی لیے وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے تھے ان کے لیے۔ جب انہوں نے وہ بچڑا کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو دل میں خوف محسوس ہوا کہ شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے آئے ہیں، کیونکہ اگلے زمانوں میں جو شخص کسی کا نمک نہیں کھایا کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ دشمنی کے لیے آیا ہوتا تھا، کیونکہ اتنی غیرت لوگوں میں تھی کہ اگر ہم نے کسی کا نمک کھایا ہے تو اسے نقصان نہیں پہنچانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ فورس ہی کیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں، لیکن پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے۔ تو اس سے علم الغیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اور اسی میں ان فرشتوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی تھی، ان کے بیٹے کی، جو سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان کے لیے ایک بڑی حیران کن چیز تھی۔ اور اس کے بعد ان کے پوتے یعقوب کی بشارت بھی ساتھ ہی سنا دی۔ بس جب یہ پوری گفتگو ہوئی اور تھوڑا سا ایک ماحول بنا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سٹیبل ہوئے کہ یہ فرشتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کام سے آئے ہوں گے. تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اب وہ ذکر آگے چلے گا. آیت نمبر 74 پہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا, لیکن اسی سے دوبارہ شروع کریں گے تاکہ اس کا ربط بن جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهب عن ابراہیم الروع, اور جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا, وجاءته البشرا, اور انہیں بیٹے کی خوشخبری مل گئی, یجادلنا فی قوم لوط, تو وہ قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, بے شک ابراہیم بڑے ہی رحم دل تھے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع لانے والے تھے ہر حال میں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو طبیعت کی نرمی تھی, اس کا یہ تقاضا تھا کہ برباد تو قوم لوط ہونے لگی ہے اللہ کی نافرمانیوں کے سبب, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر ترس آیا تو وہ فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے. بس اس جھگڑے کا ذکر اتنا ہی قرآن کے اندر آیا. تورات میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے ڈسکشن شروع کی کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر 10 بندے بھی وہاں ایمان والے نکلے تو تم وہاں عذاب نہیں بھیجو گے. تو اپنی طرف سے تو سب سے چھوٹا پاسبل فگر بتایا ابراہیم علیہ السلام نے. فرشتوں نے کہا کہ جی 10 بندے بھی اگر وہاں ایمان والے ہوئے تو ہم عذاب نہیں بھیجیں گے. حالانکہ فرشتے کیا کمٹمنٹ کر سکتے تھے؟ فرشتوں کو تو جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ انہوں نے کہاں سے ماننا تھا؟ بس وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے چلو سرکار تھوڑے کہنے تھے ٹھیک ہے. حالانکہ پتہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا اور پتہ فرشتوں کو بھی تھا, صرف ان کی طبیعت کی نرمی تھی تو فرشتے انہیں انٹرٹین کر رہے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہ لگتا ہے 10 بھی کوئی نہیں ہے, ایویں نہیں راضی ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں 10 نہیں 5. انہوں نے کہا سرکار ٹھیک ہے 5 بھی ہوئے نا. تو اب ابراہیم علیہ السلام تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 5 بھی نہیں نکلیں گے. تو وہ ٹوٹل 3 بندے تھے, ایک حضرت لوط علیہ السلام اور 2 ان کی بیٹیاں, بیوی بھی کافرہ. اب فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کر کے سارا بھیجا ہوا تھا نا کہ ان 3 کو بچانا ہے, باقی سب کے سب رگڑے میں آ جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کمٹمنٹ کر لی کہ ٹھیک ہے جی, جس طرح یہاں پہ بھی لوگ جی آ جاؤ جی انجینئر صاحب ملاقات کرا دیں گے. او بھائی میں تو ویسی ملاقات کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں, کسی کے ریفرنس سے تو نہیں وہ ملاقات کر رہا ہوتا, لیکن وہ لوگ اپنے طور پہ اپنے پرسنل تعلقات نبھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں جو بھی ہے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے ٹائم پہ انٹر ہو سنڈے والے دن. تو فرشتوں نے بھی کہا چلیں ابراہیم خلیل اللہ ہے, تھوڑی ان کے ساتھ لیک سلیک, اللہ کے محبوب ترین بندے. اس کائنات کے اندر رسول اللہ کے بعد سب سے محبوب ترین پرسنالٹی ابراہیم علیہ السلام ہے. ہمارا خود دین ابراہیمی ہے اور خود ہمارے نبی علیہ السلام دین ابراہیمی کے اوپر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 5 بندے بھی ہوئے نا حضرت, ہمارا وعدہ تو آڈا منہ رکھ دیں, چھوڑ دیں گے اس قوم کو. تو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہاں پہ ذکر کیا, تورات میں یہ پورا واقعہ ملتا ہے اور وہ فٹ ان بیٹھتا ہے. تورات میں جو ڈیٹیلز قرآن کے واقعات کی آئی ہیں اور وہ اس سے ٹکراتی نہیں ہے تو ایکسپلینیشن کے طور پہ ہم اسے کوٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس وہ ایک سورس ہے. یا ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اعرض عن ھذا, اس بات کو آپ رہنے دیں, زیادہ اس میں جھگڑا نہ کریں. انہ قد جاء امر ربک, بے شک یہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے. وہی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ وہ بیچارے کیا کمٹمنٹ کر سکتے تھے. این ممکن ہے کہ وہ 5 کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پھر خیال آیا اور پھر وہ آگے بڑھے ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت بس یہ رہنے دیں, اب یہ اللہ کا ہی حکم ہے, ہم نہیں کچھ کر سکتے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ, اور ان پر آ کر رہے گا وہ عذاب جو کہ اب ٹلنے والا نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا,
اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیء بہم، تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے، وقال ھذا یوم عصیب، اور انہوں نے کہا کہ آج تو میرے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آپ سب لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے جاتے ہی یہ بتایا کہ ہم آپ کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو اس لیے بےچارے وہ پریشان ہو گئے۔ نہیں، لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، مدنی پرینک۔ ان کو بھی نہیں بتایا، وہ انسانی شکل میں گئے۔ تو پھر لوط علیہ السلام پریشان کیوں ہوئے؟ وہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اور لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان بن کے یہاں رکنا چاہتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا تو ہم واپس اپنے علاقے میں جائیں گے تو پہنچ نہیں سکتے۔ اب لوط علیہ السلام کو تو اپنی قوم کے کرتوت پتہ تھے، انہوں نے کہا یار یہ ان کو اگر میں رکھوں گا اپنے پاس تو پھر میری قوم کے لوگ آ جائیں گے اور ان بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، یعنی وہ جو مدرسے کے علماء آ جائیں گے اور مدرسوں کے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ انہوں نے کہا آج تو یہ بڑا مصیبت کا دن میرے اوپر آ گیا ہے، میرے پاس نہ تو کوئی ایسی فورس ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں، میں اکیلا بندہ ہوں، نہ میں عبد القادر جیلانی کی طرح نگاہ مار کے اپنی قوم کو ہلاک کر سکتا ہوں، میں کروں گا کیا؟ اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ پھر وہ یہاں تک کہیں گے کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمان تو وہاں ٹھہرا لیتا کہ میری قوم کے لوگ ان مہمانوں تک نہ پہنچتے۔ بس وہ بیچارے پریشان ہیں۔ اب ان کو تو نہیں پتا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں۔ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہوتا، یعنی اس زمانے میں جھوٹے والا بھی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بتا نہ دیا جائے۔ بس وہی جس کا خطرہ تھا وہ ہو گیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، مہمانوں کی خبر جب قوم تک پہنچی تو وہ پہنچ گئے وہاں پہ۔ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑے دوڑے آئے ان کے پاس قوم لوط کے لوگ۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ برے کام کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمُ، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے ایک پاکیزگی کا رشتہ ہے، تم میاں بیوی کا ریلیشن شپ قائم کرو، اور یہ والا جو معاملہ ہے اس کو جانے دو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، خوف کھاؤ اللہ کا، ڈر جاؤ۔ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے سٹوری۔ بھائی اگر حضرت لوط علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے یہ جو مہمان ہے یہ تو ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو ان مہمانوں کے لیے اپنی قوم سے تو لجاجت کے ساتھ ریکویسٹ نہ کر رہے ہوتے کہ یار میرا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ تو یہ بالکل جو دوسری جگہ پہ ذکر آیا تھا قرآن میں اور تفصیل کے ساتھ تورات میں، وہ فٹ ان بیٹھ رہے ہیں اس میں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی شریف انسان نہیں موجود جو میری بات کے اوپر دھیان دے؟ کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک، تو انہوں نے کہا کہ لوط تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بچیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، من حق، کوئی اس میں ہم اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں چاہتے، ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، تو پھر اس وقت افسوس سے لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت، کوئی فورس ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لیتا اور اپنے مہمانوں کو ان کے فتنے سے بچا لیتا۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ
لوط علیہ السلام دلگیر ہو گئے ہیں اس وجہ سے، تو پھر انہوں نے ڈسکلوز کر دی اپنی آئیڈینٹی. قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے رسول ہیں. لن یصلوا الیک، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمیں کیا انہوں نے نقصان پہنچانا ہے؟ اب تو ان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ نے کسی کے بارے میں بھی محبت کے ساتھ التفات نہیں کرنا کہ فلاں بندہ تو بیچارہ ویسے ہی ورگلایا گیا، وہ تو بڑا شریف آدمی تھا، بس ان کی ہتھے چڑھ گیا. اب آپ نے کسی کے لیے کوئی بھی التفات والا معاملہ نہیں کرنا. اب کوئی بھی تم میں سے مڑ کے نہیں دیکھے گا. الا امرأتک، ہاں آپ جب یہ اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے، اور ایمان والے کیا تھے؟ 2 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. ہاں صرف آپ کی ایک بیوی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے میں کامیاب نہیں ہوگی. وہ نکلی ضرور تھی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا، وہ بھی مر گئی، چونکہ وہ بھی کافرہ تھی. یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، جن کی بیویاں کافرہ تھی، قرآن میں ذکر ہوا. انہ مصیبہا ما اصابہم، بے شک وہ عذاب آپ کی اس بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گا جو دوسروں کو آنے والا ہے. ان موعدہم الصبح، بے شک عذاب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل صبح کے وقت ہوگا، یعنی سحری کے قریب. الیس الصبح بقریب، اور جو صبح کا وقت ہے وہ بالکل اب قریب آ چکا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یعنی یہ رات کے آخری پہر وہ نکلے تھے، جب پوری قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی خواب غفلت میں. اور آپ کو پتہ ہے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جو مریض پوری رات کھانستے رہتے ہیں ان کو بھی اس وقت نیند آ جاتی ہے. وہ ایک ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے. تو جب پوری غفلت کا ٹائم ہوگا نا، اس وقت ان کے اوپر آئے گا عذاب. اب ان کی قوم کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ نے بہرحال اپنی بیٹیوں کو لے کے نکلنا ہے، تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی لے کے نکلے، لیکن اس کی قسمت میں چونکہ عذاب لکھا تھا، وہ کافرہ تھی، وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی. اس نے جب چیخو پکار کی آواز سنی، جب پتھروں کی بارش ہوئی اور پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا. یہ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ ہر بندے کے حصے کا پتھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ اس کے حصے کا پتھر ہے جو اسے جا کے لگنا ہے. ویسے پریکٹیکلی اس کی ایک ریزن ہوئی، وہاں پہ ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا، اس میں سے پتھر نکلے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا، کوئی ظاہری سبب تو بن جاتا ہے. اس حوالے سے ہوائی جھکڑ کا چلنا اور اس کی وجہ سے قوم ہود کا ہلاک ہونا وہ ایک ظاہری سبب تھا، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو بس جب ہمارا حکم میں عذاب آ پہنچا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے جو اس بستی کی بلندی تھی اسے پستی کی طرف کر دی، یعنی پوری کی پوری بستی الٹ دی. جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے آسمان سے ان پر برسائے پتھر، اوپر سے پتھر برسائے آگ میں پکے ہوئے، پے در پے. وہی آتش فشاں کے جو شعلے تھے وہ ان کے اوپر ہر بندے کے حصے کا جو پتھر ہے اسے لگا. مصومتن عند ربک، اور وہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے. یہ وہ جملہ آ گیا جو میں کہہ رہا تھا نا، ہر
پتھر کے کوآرڈینیٹس ڈیفائن تھے کہ یہ پتھر فلاں شخص کے نام کا ہے، یہ فلاں شخص کے نام کا ہے، اسی کو جا کے لگنا تھا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور لوط کی بستی ان اہل مکہ جو کہ ظالم ہے ان سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی ان کی تباہی کے اثرات اہل مکہ بھی اپنے سفر کے دوران دیکھ لیا کرتے تھے جب وہ تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار کیا کرتے تھے. باقی یہ جو قوم لوط کے حوالے سے میری مختلف ویڈیوز ریکارڈ ہیں تفصیل کے ساتھ. سورۃ الاعراف میں جب آیات آئی تھی تو میں نے اس وقت تفصیلی گفتگو کی تھی، آلموسٹ کوئی 40-50 منٹ کی. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قوم لوط والا عمل، اور اس حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ میں نے ساری کی ساری اس میں ڈسکس کی ہیں. آج میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی جانب ہم نے انہی کے بھائیوں میں سے شعیب کو بھیجا. اب شعیب علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بنی اسرائیل والی اولاد نہیں، ایک اور ان کی بیوی تھی، قطورہ ان کا نام تھا. ان کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف ان کو بھیجا. ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اور قوم لوط کی تباہی کے بعد کا زمانہ ہے. قوم لوط کی تباہی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی کیونکہ وہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام. یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا، اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں. دیکھیں ہمیشہ سے دنیا میں دو ہی انسٹرومنٹ ہیں کسی چیز کو ماپنے کے لیے، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں. کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، ویسے تولواں کپڑا بھی ملتا ہے فیصل آباد میں وہ جو ریجیکٹڈ قسم کا ہے، لیکن عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کے اندر، گزوں کے اندر کہ اتنی لمبائی ہے اس کی. اس زمانے میں بھی ان کے اپنے ایک میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے. یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا تول کر. آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں دودھ جو ہے وہ تولا نہیں جاتا. یہ غلط العام ہے، ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو، وہ 1 کلو دودھ نہیں ہوتا بلکہ وہ 1 لیٹر دودھ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو وہ 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ دودھ گاڑھا ہوتا ہے بنسبت پانی کے، اگر وہ خالص دودھ ہے تو. ہاں بال نہ خالص بھی ہو پھر بھی پانی سے تھوڑا زیادہ ہی اس کا وزن ہوگا. تو 1 لیٹر پانی اور 1 کلو گرام پانی یہ برابر ہوتے ہیں. جو میئرمنٹ کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا وہ پانی کو کیا ہوا ہے. 1 کلو جو پانی ہے وہ جتنی جگہ گھیرتا ہے وہ 1 لیٹر کہلاتی ہے. اب پانی کو بنیاد بنا کے اسپیسیفک گریویٹیز چیزوں کی رکھی ہوئی ہیں. سونے کی 19.3 ہے، یعنی وہ پانی سے 19 گنا زیادہ وزنی ہے. تو پانی اور دودھ یہ آلموسٹ قریب ہے کیونکہ دودھ 90% پانی ہوتا ہے. تو یا چیزیں ماپی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں. تو دودھ بھی آپ کو ماپ کے دیا جاتا ہے. تولنے والی چیزیں چینی آپ تول کے لیتے ہیں کلو گرامز کے اندر. فروٹ وغیرہ اکثر تول کے ملتا ہے. چند ایک فروٹس ہیں جو درجن کی تعداد میں، تو وہ جو درجن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماپے جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ماپے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آپ گنتی کو گن رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2 کام وہ کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مت کمی کرو ناپ اور تول میں. اور دیکھیں آپ کی قوم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی.
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی سارے کام جو الگ الگ امتوں میں خرابیاں تھیں نا وہ ساری جمع کر کے ادھر آئی ہوئی ہیں. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ساری خرابیاں بھی جمع ہو کے اسی امت میں آئی ہوئی ہیں. اور جو فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضیلت یہ تھی کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام شفٹ ہوا تھا، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. اور جو اگلی امتیں تھیں جو برائیاں کرتی تھی نا وہ ساری انہوں نے مستعار لی ہوئی ہیں. وہ ساری برائیاں جو الگ الگ کسی قوم کے اندر تھی وہ جمع ہو کے اس قوم کے اندر اس امت میں آ چکی ہیں. تو مت کبھی کرو ناپ اور تول میں، انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے خوشحال ہو. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، جبکہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اس بات سے کہ عذاب نہ آ جائے تم پر ایسا کہ جو اس دن تمہیں گھیر لے گا. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجہ. آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھ رہا ہوں، بڑے خوش پھر رہے ہو، اور مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ منڈے جاؤ گے تسی. یہاں پہ بھی جو آپ کو یہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں نا، اور لوگ بھی بڑی مثالیں دیتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہیں، بھائی لوگوں کو ملتے ہیں اور ہر وقت ہاسبگ نظر آتے ہیں وہ، اور لوگ کہتے ہیں جناب بڑے ہی خوشحال ہیں جی، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو وہ دنیاوی طور پہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور پھینٹی لگنے والی ہے. تو یہ جو بظاہر خوشحالی آپ کو کسی کی نظر آ رہی ہے، یا کوئی شخص اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہا ہے، تو وہ اپنا انالیسس کرے کہ وہ خدا کے معاملے میں بھی کیا سیریس ہے کہ نہیں. اگر وہاں سیریس ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ سارے خوش لوگ نظر آ رہے ہیں بظاہر، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کے عذاب کے اسباب کیے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ. تو عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ جو ان کی قوم کر رہی تھی، اور شعیب علیہ السلام کو عقل تھی، تو انہوں نے کہا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، جبکہ مجھے تو خوف لگا ہوا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا اس دن جو کہ گھیر لے گا تمہیں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم پورا کر کے ناپ اور تول دیا کرو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو. پیسے پورے لیتے ہو تو چیز پوری دو. یہاں پہ بھی ہم اکثر یہ فروٹ بیچنے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر 200 روپے کلو آم وارے میں نہیں ہے تو آپ 300 روپے کلو ریٹ کر دو. لیکن 200 کا ریٹ لگا کر کلو میں بھی 1 یا 2 آم تم خراب ڈال دو تو ہمیں وہ تو 300 کے ہی پڑ گئے نا، کیونکہ وہ تو خراب ہو گئے، تو پورا کلو تو نہیں نکلا. تو بہتر ہے کہ بھائی تم 300 لے لو، لیکن ایک ایک دانہ ہمیں چھانٹ کے دو، قیمت اپنی مرضی کی لگاؤ، اور پھر جو تم طے کرتے ہو نا پھر اس اعتبار سے دو. کیونکہ اگر کوئی شخص مارکیٹ سے چیز لینے گیا فروٹ، تو وہ اس لیے تو نہیں گیا کہ وہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے 1 کلو آم لینے ہیں جس میں سے پاؤ خراب ہوں اور 3 پاؤ صحیح والے، اور ایک پاؤ خراب دے دینا، اس کا میں ملک شیک بنا لوں گا. تو وہ جو خراب والے آم کا جو آپ نے ملک شیک بنانا ہے وہ تو بھائی 200 روپے کلو نہیں ہوگا، وہ تو پھر 100 روپے کلو بکے گا، سستا بکے گا، اور وہ الگ سے شیک بنانے والے لے جاتے ہیں دکانداروں سے. تو پھر وہ والا ریٹ لگاؤ نا. جب تم ریٹ لگا رہے ہو صحیح آم کا اور اس میں بھی داغی ڈال دیتے ہو تو یہ تو زیادتی والی بات ہے. تو انصاف کے ساتھ تولو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چیز تو صحیح دے رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا ماپنے یا تولنے کا انسٹرومنٹ خراب رکھا ہوا ہے. جس طرح کہ اکثر جو پیٹرول پمپ ہیں، آپ اگر 1 لیٹر پیمانے کے اندر ان سے 1 لیٹر پیٹرول لیں تو وہ 1 لیٹر پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کا تو تجربہ ہم نے نہیں کیا ہوتا. آپ کر کے دیکھ لیں. اگر کوئی اس طرح کی چیکنگ والا بندہ آ جائے تو پھر انہوں نے 1 پمپ ایسا رکھا ہوتا ہے جس میں وہ پوری والی تول ہوتی ہے جو اکثر بند پڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں تسی اتھوں جا کے پروا لو، جس سے کوئی اور نہیں مرواتا. وہ اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ پورا لیٹر والا انسٹرومنٹ لیں جس کے اوپر نشان بنا، اور آپ پیٹرول پمپ والے سے کہیں کہ یہ میں لیٹر کا انسٹرومنٹ لے کے آیا ہوں، اس میں ذرا مجھے 1 لیٹر ڈال کے دو. اول تو اتنی بات کرنے سے آپ کو وہ
آگے سے جس طریقے سے ڈیل کرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر وہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ آپ کو اس پیٹرول پمپ کہ اس والے سٹینڈ سے نہیں دے رہا ہوگا جہاں سے وہ باقیوں کو دے رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے اگر 5 لگائے ہوئے یونٹ تو وہ 1 یونٹ آپ کو بند پڑا ہوگا, کہ اتھو جا کے پروا لو. اگر اسے یہ ہوا کہ یہ کوئی چیکنگ کے لیے آئے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ادارے کے لوگ ہیں, یہ کام یہ کرتے ہیں. تو کم کر کے دینا یہ بھی بے ایمانی ہے, اور پیسے پورے لے کر خراب چیز دینا یہ بھی بے ایمانی ہے. دیکھیں یہ لوگ تو کم دیتے تھے نا, ہماری قوم تو ایک ہاتھ آگے بڑھ چکی ہے کہ کم کیا دینا ہے, خراب دینا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. بقیت اللہ خیر لکم, جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو, ایماندار ہو. وما انا علیکم بحفیظ, اور دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. مراد یہ کہ میرا کام صرف تمہیں بتانا ہے, بتانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, تم عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے, نہیں عمل کرو گے تو اس کے بعد میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا. قالوا یا شعیب, انہوں نے کہا اے شعیب. اب وہی مینٹیلٹی جو آج کل بھی ہے لوگوں کی. اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کی عبادت جو کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. اچھا بات دیکھیں ان سے یہ ہو رہی ہے کہ یار ناپ تول میں کمی نہ کرو اور بس ٹور پہنے. یہاں بھی آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ ایک اللہ سے دعا مانگو, اللہ ہی حاجت روا ہے, مشکل کچھ آئے, یہ 2-4 منٹ بات کرنا کہتے ہیں تسی ولیاں نہیں مندے وہ بس ٹور پہنتے ہیں. بھائی بات اللہ کی ہو رہی ہے, جا رہے اور پاسے ہو. اور پھر دیکھیں جذباتی رویے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے تو اس کے خلاف, اور تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے. ادھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا اے دینداری ہے تیری, داڑھی رکھ کے تو جڑا ہے ان ساڑھے وڈے غلط ہو گئے نا. سیم وہی چیز تو پیغمبروں کے ساتھ بھی, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا ہم تصرف نہ کریں اپنے ہی مال کے اندر. جو یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا تو اپنی قبر ہی جانا ہے, میں اپنی قبر, میں مال لے کے آیا ہوں, میری مرضی, میں اسے کم ناپ تول کے بھیجوں یا پورا بھیجوں, تیرا کیا لینا دینا اس معاملے میں. جب اس کا مالک میں ہوں تو میری مرضی چلے گی. لیکن یہ تو آپ اگر اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کسی کا حق مار رہے ہو. انک لانت الحلیم الرشید, اور کہا کہ تم تو بڑے شریف النفس قسم کے انسان معلوم ہوتے ہو. اور یہ تنزیہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ تو بڑا نیک بننا چاہتا ہے, تیری نماز تجھے یہ سکھا رہی ہے کہ تو لوگوں کے کاموں میں آ کے دخل دے. اے نماز جو کٹے تو. قال یا قوم, تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, ارأیتم ان کنت علی بینہ, بھلا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, من ربی, اپنے رب کی طرف سے, ورزقنی منہ, اور اس نے مجھے رزق دیا ہے, عقل دی ہے, ہدایت دی ہے, ورزقنی منہ رزقا حسنا, عمدہ روزی اپنی طرف سے دی ہے حلال کی چاہے تھوڑی ہو. وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہی کام میں خود کرنے شروع کر دوں. ان اريد الا الاصلاح, میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں, ما استطعت, جتنا مجھ سے ہو سکے. وما توفیقی الا باللہ, اور توفیق تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. میں زبردستی ہدایت تمہیں گھوٹ کے تو نہیں پلا سکتا.